بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی رشیدی کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے قرآنی اور روحانی ولاگز جو کہ سراسر باعث برکت، باعث خیر، باعث ثواب ہیں، آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں راہ ہدایت و نجات کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آخری آیت مبارکہ 176 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یستفتونک، لوگ آپ سے کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکیلا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ آیت اس سورہ کے نزول سے بہت بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ بیان اگر صحیح نہ بھی ہو، تب بھی کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور سورہ نساء اس سے بہت پہلے ایک مکمل سورہ کی حیثیت سے پڑھی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس آیت کو ان آیات کے سلسلہ میں شامل نہیں کیا گیا جو احکام میراث کے متعلق سورہ کے آغاز میں ارشاد ہوئی ہیں، بلکہ اسے ضمیمہ کے طور پر آخر میں لگا دیا گیا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے میں کلالہ وہ شخص ہے جو لا ولد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہوں، اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت تک اس معاملہ میں متردد رہے، لیکن عامہ فقہا نے حضرت ابوبکر کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے، اور خود قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکہ کا وارث قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو، یہاں ان بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے جو میت کے ساتھ ماں باپ دونوں میں یا صرف باپ میں مشترک ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خطبہ میں اس معنی کی تصریح کی تھی، اور صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہ کیا۔ اس بنا پر مجمع علیہ مسئلہ ہے۔ اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی
اس کا وارث ہوگا، یعنی بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہوگا اگر کوئی اور صاحب فریضہ نہ ہو، اور اگر کوئی صاحب فریضہ موجود ہو مثلا شوہر، تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام ترکہ بھائی کو ملے گا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ یہی حکم 2 سے زائد بہنوں کا بھی ہے۔ حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے ضرور ڈرایا، خبردار وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، درس القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ نساء کی آخری آیت مبارکہ 175 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے آئندہ ایسے روحانی اور قرآنی اور باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ولاگ ان کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اپنا حصہ اس میں سے ثواب اور برکات کا اپنا حصہ پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں گے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔